کڑی الجوا کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، کڑی الجوا کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، یہ امتحا ضعیفی میں مجھ کو نبھانا ہے، اکبر کو لے کے خیمہ زینب میں جانا ہے، رستے میں لڑکھڑائے نہ شبیر کے قدم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، غربت پہ اپنی رویا ہے خود ابن فاطمہ، گر گر کے طے کیا ہے یہ مقتل کا فاصلہ، بس ہم سے دور لاش ہے اکبر کی 2 قدم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، راشا ہے اس قدر کے لرزتے ہیں میرے ہاتھ، لاشا ہے یہ رسول کا اکبر کے ساتھ ساتھ، 2 لاشیں ایک ساتھ اٹھائیں گے کیسے ہم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، اس حال میں کہیں مجھے زہرا نہ دیکھ لے، میری کمر جھکی ہوئی بابا نہ دیکھ لے، آتے ہی ہوں گے میری مدد کو شہ امم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، سینے میں کہہ کے توڑی ہے ظالم نے یہ سنا، اب دیکھنا حسین کی نکلے گی کیسے جان، ظالم کو یہ بتانا ہے ابن علی ہے ہم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، اس حال میں خیام میں جاؤں گا کس طرح، زینب کا کائنات اٹھاؤں گا کس طرح، زہرا کا چاند کربو بلا میں ہوا ہے خم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، اماں کے ساتھ مل کے سنا میں نے کھینچ لی، ہاتھوں میں اب ہمارے وہ طاقت نہیں رہی، عباس کیا گئے میرے بازو
ہوئے قلم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، باہیں گلے میں ڈال دی اکبر نے جس گھڑی، ابن علی نے رو کے تکلم صدا یہ دی، سانسیں بچی ہے اب میرے اکبر کے پاس کم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، کڑی الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک مرتبہ اور سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب اور مجلس کا ثواب کل ارواح مومنین و مومنات کیا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور، نور الہدی مصباح الظلم، جمیع الشمم شفیع الاقم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب، تعودہ والمقصود جودہ، سید المرسلین انیس الغربین، الملقب بطاح والیاسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، المکی المدنی الخرشی الہاشمی، مولانا ابوالقاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزیزان محترم، مغفرت کی شرطوں پر گفتگو چل رہی ہے۔ سب سے پہلی جو شرط تھی، پروردگار عالم نے کہا ہم ہر کسی کی مغفرت نہیں کرتے، بلکہ ایک کسوٹی بتا دی گئی کہ یہ ان کی مغفرت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ انسان کا مسلمان ہونا۔ مسلمان ہے تو مغفرت ہے، اگر مشرک ہے، کافر ہے، چاہے جتنا بھی اچھا ہے، یعنی ایز اے ہیومن بینگ کتنا بھی اچھا آدمی ہو سکتا ہے اس کے عذاب میں کمی ہو جائے، لیکن جنت اس پہ حرام ہے۔ جنت ملے گی تو مسلمان کو، خالی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا پھر مومن بھی ہونا چاہیے۔ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، کہا میں جنت میں چلا جاؤں گا نہیں، قانتین، اللہ کی پر قناعت کرنے والا، فرما بردار وہ ہونا چاہیے، اپنے ایمان پہ باقی رہنا چاہیے،
یہاں تک کل ہم پہنچے تھے. آج گفتگو ہوگی والصادقین والصادقات. اللہ کی قناعت بھی کافی نہیں ہے، صادق قول بھی ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں. یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے بلیسنگ ہے. ہمارے والدین کا ہم پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں عزادار بنا دی. ایک عالم دین ہوا کرتے تھے، درس لیتے تھے ایران میں، اور ان کے درس میں سینکڑوں علماء آ کے بیٹھتے تھے. عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، سینکڑوں علماء. اور جب وہ درس لیتے تھے تو انسان محو ہو جاتا تھا ان کے درس میں، اور یعنی بھول جاتا تھا کہاں ہے کیا ہے. اور جب علمی بات ہوتی ہے تو ہوتا ہے اس طرح، آدمی جیسے ہپنوٹائز ہو جاتا ہے. علمی بات انسان کو اپنی طرف پکڑ کے رکھتی ہے. تو ان کے درس میں لوگ آتے تھے. ایک دن کیا ہوا، وہ آئے، بجائے درس شروع کرنے کے انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور اس کے بعد مصائب شروع کر دی. ایک تو مصائب پڑھنا خود جگر کا کام ہے، مصائب میں اگر رونا آ جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے مصائب پڑھنا. تو اب وہ روتے بھی جاتے تھے، مصائب پڑھتے بھی جاتے تھے. ایک ایسی کیفیت ہو گئی کہ پورا مجمع رونے لگا. اچھا، علمی حیثیت ان کی ایسی تھی، روحانی حیثیت، کہ کسی نے سوال نہیں کیا آقا آپ نے ایسا کیوں کیا. دوسرے دن پھر یہی ہوا، پھر اس کے بعد درس ہوا، تیسرے دن پھر مجلس کی طرح ہو گیا، پھر درس ہوا. آخر انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ پوچھتے کیوں نہیں ہو، میں نے یہ طریقہ بدل کیوں دیا. پہلے میں عزاداری کر رہا ہوں، پھر درس لے رہا ہوں. تو کہا کہ آپ کی علمی شخصیت ایسی ہے، آپ نے جو کیا تو اس کو سوچ کے ہی کیا ہوگا، ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. کہا نہیں، پوچھنا ضروری ہے. چلو میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، جنت کے الگ الگ دروازے ہیں. ایک در علی ہے، ایک در حسن ہے، ایک در حسین ہے، در زین العابدین ہے، در امام محمد باقر ہے. جانتے ہیں آپ سب سے بڑا کنجوس کون ہوتا ہے؟ جب امام کا نام آ جائے صلوات نہ دے. ایک ایک امام کے نام پہ ایک ایک دروازہ جنت کا ہے. اور سب سے بڑی بھیڑ جو ہے علماء کی، خطبہ کی، ذاکرین کی، امام جعفر صادق علیہ السلام. ایک ایک عالم کو طرح طرح کے سوال، ان کی فائل کھولی جاتی. یہ تم نے کہاں سے پڑھا، اس کی تفسیر تم نے کہاں سے لی، یہ تم نے جو کہا، یہ سب کیسے. جی جناب آگے آئیے، پیچھے والوں کو تھوڑا سا آ جائیے تاکہ دوسروں کو موقع ملتا رہے انشاءاللہ. اور ویسے بھی یعنی سائنٹیفکلی جتنے قریب رہ کے آپ سنیں گے نا، اتنا زیادہ مغز میں بیٹھے گا. آپ کی زبان میں بول رہا تھا. ایک صلوات پڑھے اور محمد والا. تو بڑی باریک بینی کے ساتھ ایک ایک کا حساب لیا جا رہا تھا. اچھا، علماء کی لائن میں یہ بھی لگے ہوئے تھے کیونکہ یہ بھی عالم دین تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ لائن بہت سلو چل رہی ہے. ظاہر سی بات ہے، جب کبھی ریزرویشن کے لیے ہم بھی جا کے کھڑے ہوا کرتے تھے، دیکھتے تھے کون سی لائن فاسٹ چل رہی ہے، اس میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ فطرت ہے انسان کی، جلدی سے کام ہو جائے نا. اور بھی جنت میں جانا ہے تو کس کو جلدی نہیں ہوگی. اب انہوں نے کہا کہ سب سے فاسٹ لائن امام حسین کی. آپ کے سوال کا جواب بھی دے رہا ہوں میں. صلوات پڑھے اور وہ لائن بڑی فاسٹ چل رہی تھی. تو یہ چپکے سے وہاں سے نکلے چھٹے امام کے لائن سے، اور آ کے امام حسین والی لائن میں کھڑے ہوئے. امام حسین نے وہاں سے دیکھا، ادھر آؤ. گھبرا گئے کہ آؤ آؤ، تم اس لائن میں کیوں آئے؟ علماء کی لائن وہ ہے. کیا وہ یہ لائن؟ کیا یہ عزاداروں کی ہے. ان سے بہت زیادہ پوچھ تاچھ ہوتی تھی، ان سے بھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں. تو یہ لائن فاسٹ چل رہی تھی. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اگر جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا تو عالم کی حیثیت سے کھڑا نہیں ہونا چاہتا ہوں، عزادار کی حیثیت سے کھڑا ہونا چاہتا ہوں. صلوات پڑھے اور محمد وآلہ. تو آج کی گفتگو ہوگی والصادقین والصادقات. چوتھی شرط، انسان کو جنت میں جانے کے لیے سچا ہونا ضروری ہے.
سچ بولنے والا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جھوٹ بولے، اس کی سر کی ٹوپی اس پہ، اس کے سر کی ٹوپی اس پہ۔ دنیا بنانے کے لیے انسان بہت جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ جھوٹ کی وجہ سے، ایک جھوٹ کی وجہ سے اس دن کی عبادتیں چلی جاتی، بڑا گھاٹا کا سودا ہے۔ ایک جھوٹ اس دن کی عبادتوں کو ختم کرتا ہے۔ ہاں اگر نہ سچ بولنا چاہتے نہ جھوٹ، خاموش ہو جائیے آپ، خاموشی اختیار کر لیں، لیکن جھوٹ نہ بولے۔ انسان ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے دوسرا بولے گا، پھر تیسرا بولے گا، پھر چوتھا بولے گا، نتیجہ یہ ہوگا اس کی کتنے دن کی نمازیں چلی جائیں گی۔ زبان کی بڑی اہمیت ہے بھائیو، زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ زبان ہی ہے جس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کافر تھا مسلمان ہو گیا۔ انسان کا سٹیٹس بدل جاتا ہے زبان کی وجہ سے۔ نامحرم تھی قبل تو کہا، محرم ہو گئی، محرم تھی طلاق زبان سے دی، ختم ہو گئی۔ تو زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے، زبان ہی انسان کو ابھارتی ہے، زبان ہی انسان کو گراتی بھی ہے۔ زبان اچھی ہے، کہتے ہیں ایک پرانا کہاوت تھی، زبان شیریں تو ملک گیری۔ زبان اگر اچھی ہے تو دلوں پہ راج کرتا ہے انسان، زبان خراب ہے تو نفرتوں کی جگہ بن جاتا ہے انسان۔ تو زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اس کا اشارہ بھی کیا، اتنی خطرناک ہے کہ اس کے لیے 32 دانتوں کا پہرا اور 2 ہونٹوں کے کفل میں دبا کے رکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی جب یہ کھلتی ہے نا تو خطرناک ہوتی۔ ایک عورت کی بڑی تعریف ہو رہی تھی رسول اللہ کے بزم میں، کہ فلاں ایک عورت ہے ماشاءاللہ اتنی نمازی، اتنی پرہیزگار، ساری رات نمازیں پڑھتی، کیا اس کی زبان کیسی ہے؟ کہا وہ نہ پوچھیے یا رسول اللہ، وہ جب کھلتی ہے تو لوگوں میں طلاقیں ہو جاتی، کیا سب سے پہلے جہنم میں جانے والی وہ ہوگی۔ کیا اس کی نمازیں، کیا اس کی نمازیں اسے نہیں بچائے گی، کیونکہ جب جھوٹ بولتی ہے یا غلط بات کرتی ہے تو اس کی نمازیں چلی جاتی۔ تو زبان کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سوچئے ہم امام صادق کے ماننے والے ہوں، ماشاءاللہ اب آپ کنجوسی نہیں کر رہے ہیں۔ زبان کی حفاظت ضروری ہے، جس طریقے سے آنکھوں کی حفاظت ویسے زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ کچھ لوگوں میں گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے، اتنی بری عادت ہوتی ہے، گالی بات کرتے ہیں گالی کے ساتھ، کیا ملتا ہے؟ گالی اس کو لگتی نہیں ہے، دشمن کو گالی جا کے نہیں لگتی ہے، گالی دے کے آپ اپنے نامہ اعمال ختم کر دیتے ہیں۔ گالی دینے والے کی نمازیں ایسے جل جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی پہ پیٹرول ڈال کے آپ نے، ایک تو سوکھی لکڑی ویسے ہی پیٹرول یعنی آگ پکڑتی، پیٹرول ڈال کے آپ نے آگ لگائی تو کتنے جلدی۔ گالی انسان کے اعمال کو ختم کر دیتی ہے، گالی سے کچھ ملتا نہیں، بس دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے گالیاں دیتے، کیونکہ ان کو کچھ کر نہیں سکتے، کر سکتے تو گالی نہیں دیتے، گالی وہی دیتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو زبان کی حفاظت، جس زبان سے یا علی کہتے ہو، جس زبان سے یا اللہ کہتے ہو، جس زبان سے زیارت عاشورہ پڑھتے ہو، اس زبان سے جھوٹ کیسے بولے؟ انسان اگر تصور کر لے تو کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ ایک وکیل، یعنی میں پیشے کی بات کر رہا ہوں، جو پیشے میں وکیل تھا، اچھا وکیلوں کا دھندا ہی جھوٹ بولنے کا ہوتا ہے اکثر و بیشتر، لیکن ہر کوئی ایسے نہیں ہوتے، اچھے وکیل بھی ہوتے، لیکن زیادہ تر کمال کا وکیل وہ مانا جاتا ہے جو جھوٹے مقدمے کو سچا بنا کے ثابت کر دے، اب وہ بڑا کمال کا ہے۔ دنیا کی پہچان ایسی بن گئی، کیا کیا جائے؟ نیک انسان کو بیوقوف کہا جاتا ہے، مکار دھوکے باز کو بڑا چالاک کہا جاتا ہے، یہ دنیا نے بنا لیا۔ تو اس کی اتنی کمائی تھی کہ یعنی ایک مہینے میں کروڑ روپے تک کما لیتا تھا، 1 کروڑ 2 کروڑ ایک لگے رہتی تھی، وہ کہتا تھا کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ اتنا بڑا جھوٹا لیکن اتنا کامیاب وکیل تھا۔ ایک دن بیوی نے اس سے پوچھا، دنیا تو ہمارے پاس بہت ہے لیکن آخرت کیا ہوگی؟ کہ کیوں؟ کہ رسول اللہ نے کہا ایک جھوٹ اس دن کے اعمال ختم کر دیتا۔ اس کو بات اثر ہوئی، اس نے کہا چلو آج کے بعد سے میں جھوٹے مقدمے نہیں لوں گا، سچے مقدمے لوں گا۔ اب اس نے بورڈ لگا دیا، صرف سچے مقدموں کے لیے یہ آفس کھلی ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اب جتنی ترقی تھی گرتی چلے گی۔ اللہ بھی امتحان لیتا ہے، تکلیف دے کے امتحان لیتا ہے، دولت دے کے امتحان لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا جتنی کالی رات ہوتی ہے اتنا اجالا دن بھی آتا ہے۔
کالی رات کو دیکھ کے کوئی سوچے کہ میری زندگی میں اجالا نہیں ہے، وہ بھی بیوقوف ہے۔ دن کے اجالے سے مغرور ہو کے کہ میری زندگی میں اندھیرا نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائف کا جو گراف ہوتا ہے نا، ECG ایسے ہوتا ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے۔ انسان کی زندگی بھی اوپر نیچے، جس دن سٹریٹ ہو گئی نا اس دن ختم ہو جاتا ہے انسان۔ اب اس نے کہا کہ اتنا کماتا تھا میں، سب ختم ہو گیا۔ بیوی نے کہا صبر کرو، سچے مقدمے والے آنے شروع ہوں گے۔ 1 مہینہ ہو گیا، کوئی کیس نہیں ملا، لوگ مذاق اڑانے، یہ لوگ جا رہے ہیں، سچ کے کرمچاری جا رہے ہیں۔ سہ لیتا تھا کہ یا اللہ یہ میرا امتحان، میں صبر کروں گا۔ سچ میں بہت صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جھوٹ میں صبر نہیں ہے، فوراً جو کچھ منہ میں آ گیا کہہ دیا، آپ نے کنونس کر لیا سامنے والے کو، ختم ہوگی بات۔ لیکن سچ پہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب اس کا امتحان تھا، کھانے کے لالے پڑ گئے، وہ نوبت آ گئی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے اب یہ مشہور ہونے لگے، چونکہ ٹیلنٹ تھا۔ جب جھوٹ کو سچ ثابت کر سکتا تھا تو سچ کو سچ ثابت کرنا آسان تھا اس کے لیے۔ اب اس کے بعد جب مقدمے آنے لگے، سچے مقدمے سب جیتنے لگے۔ اب لوگ جو سچے مقدمے والے تھے، ہم جائیں گے تو اسی کے پاس جائیں گے اور کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔ اللہ نے آمدنی ایسی بڑھا دی، پہلے 1 کروڑ کماتا تھا، بعد میں 2 کروڑ کمانے لگا، 4 کروڑ کمانے لگا۔ اور جج بھی جب دیکھتا تھا اچھا آپ آئے ہیں مقدمہ لے کے، پھر سننے کی ضرورت نہیں، آپ سچے ہیں، آپ جیت گئے۔ تو کامیابی اس میں بھی ہے۔ یہ نہ سوچئے گا اللہ والے بن جائیں گے تو کیا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں تکلیف دے کے دیکھوں یہ میرا بنتا ہے یا نہیں، خوشیاں دے کے دیکھوں میرا بنتا نہیں ہے۔ آپ کو ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ برٹش کے زمانے میں ایک عجیب و غریب مقدمہ جج کے سامنے آیا تھا۔ ایک ہندو نے کہا یہ میری زمین ہے، ایک مسلمان نے کہا میری زمین ہے۔ اب تک جھگڑا دونوں میں تھا، نہ اس کے پاس پیپرز تھے نہ اس کے پاس پیپرز تھے، بس جھگڑے کی حد تک۔ اب ہندو نے کہا اگر یہ زمین مجھے مل گئی تو میں مندر بناؤں گا۔ اب لوگ اس کے ساتھ ہونے لگے کہ مندر بنے گی، چلو ہم بھی ساتھ دیں گے۔ مسلمان نے کہا اگر یہ جگہ مجھے مل گئی تو مسجد بنے گی، اب مسلمان اس کے ساتھ ہونے لگے۔ اب یہ یعنی مذہبی جنگ ہو گئی۔ اب یہ مقدمہ جب جج کے پاس گیا، جج نے کہا کوئی کاغذات ہے، کوئی ثبوت ہے کہ تمہاری؟ کا کاغذات ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ، ہندو کے ساتھ والے کہنے ہم جانتے ہیں اس کی ہے، کا ثبوت نہیں، ہم اتنے آدمی بول رہے ہیں، مسلمان بھی بول رہے ہیں یہ اس کی زمین ہے۔ جج نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، جب کاغذات نہیں ہے تو دونوں ایسے شخص کو لے آؤ جس کو دونوں بھی سچا مانتے ہو، ہندو بھی سچا مانتے ہو، مسلمان بھی سچا مانتے ہو، ہے کوئی ایسا؟ اب ہندو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مسلمان نے کہا ہمارے پاس ایک مولانا ہے جو کبھی جھوٹ ہم نے ان کو بولتا ہوا نہیں دیکھا، بچپن سے لے کے اب تک، کیا ان کی اگر گواہی دے دے تو ہم مان لیں گے؟ کہ چلو۔ ہندوؤں سے پوچھا آپ بھی مان لو گے؟ ہم بھی مان لیں گے۔ بلایا گیا مولانا۔ اب ادھر مسلمان خوش تھے کہ مولانا کے ہاتھ میں کیس چلا گیا، اب یہ ادھر ہی کی گواہی دیں گے۔ ہندو بھی خوش تھے کہ چلو کوئی بات نہیں، وہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے، جو بولیں گے سچ بولیں گے، جو بولیں گے وہی انہی کا فیصلہ۔ اب بہت بڑا مجمع کورٹ میں آ گیا۔ جج نے پوچھا مولانا آپ قسم کھائیں گے؟ قرآن کا مجھے قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے، میں قسم نہیں کھاؤں گا، لیکن میں سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں بولا، سب جانتے، آج بھی نہیں بولوں گا، جو بولوں گا سچ بولوں گا۔ بتائیے زمین کس کی؟ کہا یہ ہندو بھائی کی۔ اب مسلمانوں کے چہرے اتر گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو سب سوچ رہے تھے کہ مولانا ہماری گواہی دیں گے، انہوں نے اس کی گواہی دی۔ کہ دیکھو تم سب جانتے ہو میں جھوٹ نہیں بول سکتا، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ زمین اس آدمی کی ہے۔ اب جج نے جب یہ کہا چلو زمین تمہاری ہوگی، اب اس آدمی پہ یہ اثر ہوا سچ کا، ہندو پہ، کہا کہ جس اسلام میں ایسے سچے ہوں وہاں مندر نہیں مسجد بنے گی، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ سچائی انسان کو بدل دیتی ہے، پلٹ دیتی ہے۔ جج نے جو فیصلہ لکھا وہ گولڈن ورڈز کا ہے۔ اس نے کیا؟ آج کے مقدمے میں مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ یہ سچ کی طاقت ہے۔ سچ کو اپنا کے تو دیکھو، پھر دیکھو خود بخود ایک آدمی کہنے لگا کہ میں بہت جھوٹ بولتے رہتا ہوں، میں غلط کام کرتے رہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا ساری غلطیاں ختم ہو جائے گی، سچ بولنا شروع کر دو، کل سے میرے پاس روز آیا کر، کہ اچھی بات ہے۔ جیسے رسول آپ بتاؤ تو نے کیا کیا کیا،
کل کیا کیا کیا، اب جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ بول دے تو رسول کے سامنے شرمندگی. نتیجہ یہ ہوا ساری غلطیاں اس سے ختم ہو گئی. ایک سچی بات کی وجہ سے قرآن اسی لیے کہتا ہے سچ بولنا ضروری ہے. جو سچے ہیں وہی جنت میں جائیں گے، جھوٹ بولنے والے جنت میں نہیں جائیں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مولا بخشوا دے. ورنہ جنت کی گارنٹی انہی کے لیے ہے جن کے پاس اسلام ہو، ایمان ہو، قناعت ہو، سچائی ہو. نہیں ہے تو پھر بہت مشکل کام ہے. تو عزیزان محترم، انسان کی ساری برائیاں ایک سچ کو پکڑنے کے بعد ختم ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں میرے میں ایسی برائی ہے کہ جو چھوٹ ہی نہیں سکتی میرے سے. سچ بولنا شروع کر دو، بیوی پوچھے کہاں سے آ رہے ہو، سچی بتا دو، خود بخود چھوٹ جائے گی. ایک صلوات پڑھے پر واپس آ. سچائی ایک طاقت کا نام ہے. جب انسان میں سچائی آ جاتی ہے نا، چہرے پہ نکھار آ جاتا ہے. یہ آرٹیفیشل ڈیکوریشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، میک اپ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہمارے علماء کے چہرے اتنے چمکتے ہوئے کیوں ہوتے ہیں؟ دو چیزیں یاد رکھیے. انسان متواتر وضو سے رہا کرے. جس وقت رسول اللہ معراج پہ تشریف لے گئے تھے، وہاں پہ کسی کے قدموں کے چلنے کی آہٹ سنی. جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ کہ بلال کی. کہ بلال تو دنیا میں ہے، یہاں آہٹ ہے؟ کہا کہ ہاں وہ دنیا میں چلتے ہیں، یہاں آواز آتی ہے. کیا اتنا پہنچ کیسے ہو گیا بلال؟ کیا وہ ہر وقت وضو میں رہتے؟ آئے رسول اللہ، بلال تمہیں مبارک ہو، تم ہر وقت وضو سے رہتے ہو، لیکن کون سا عمل کرتے ہو؟ بہت سے لوگ وضو سے رہتے ہیں، لیکن تم کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تم چلتے دنیا میں ہو، عرش پہ سنائی دیتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب بھی وضو کرتا ہوں فوراً 2 رکعت نماز تحیت وضو پڑھ لیتا ہوں. اب سوچیے کس قدر اللہ نے طریقے بتائے قربت کے لیے. ہمارا حساب یہ ہے کہ دریا کے برابر میں بیٹھے ہیں اور پیاسے، خزانے پہ بیٹھے ہوئے بھوکے ہوئے. آج نا ایجوکیشن کا سسٹم آڈیو اور ویژول دونوں کیا گیا ہے نا. اے فار ایپل، کیا مطلب؟ جب بھی بچہ ایپل کو دیکھے تو اے یاد آ جائے، اے کو دیکھے تو ایپل یاد آئے. لیکن اللہ نے بہت پہلے یہ طریقہ استعمال کیا. قرآن اور اہل بیت. اہل بیت کو دیکھو تو قرآن یاد آنا چاہیے، قرآن کو دیکھو تو اہل بیت. اور کیونکہ اتنا لگاؤ تھا مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں بولتا رہوں وہ سنتا رہے، میں بولتا رہوں وہ سنتا رہے، میں بولتا رہوں وہ سنتا رہے. ساری پبلک اٹینٹیو ہو کے سن رہی. تو جانتے ہو میں کیا کرتا ہوں؟ کہ یا مولا بتائیے. کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں بولتا ہوں وہ سنتا ہے، میں بولتا ہوں وہ سنتا ہے. اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ وہ بولتا رہے میں سنتا رہوں، وہ بولتا رہے میں سنتا رہوں، وہ بولتا رہے میں سنتا رہوں، تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. تو اللہ سے کلام کا مزہ آ جاتا ہے. تو ظالم محترم ہمارے پاس ہے یہ سسٹم. ایجوکیشن میں آج شروع ہوا ہے، لیکن اللہ نے بہت پہلے عرب کے بدوی کو جانتا تھا پروردگار. قرآن کافی ہے تو پھر اہل بیت کہاں سے ملے گا؟ کافی ہو ہی نہیں سکتا. اہل بیت کو دیکھتے جانا قرآن سمجھ میں آتا جائے گا، قرآن پڑھتے جانا تو اہل بیت سمجھ میں آتے جائیں گے. اہل بیت کے لیے اتنی آیتیں قرآن میں جس کی انتہا نہیں. الگ الگ روایتیں، 500 آیتیں، 400 آیتیں، 3000 آیتیں، ساری روایتیں صحیح. کیونکہ قرآن اہل بیت کا قصیدہ ہے. انہوں نے سجدہ کیا، آیت آ گئی. انہوں نے روٹی خیرات میں دے دی، آیت آ گئی. انہوں نے کسی سے گفتگو، آیت آ گئی. یہ سو گئے، آیت آ گئی. یہ جاگ گئے، آیت آ گئی. ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہے بتائیے؟ جیسا خدا ہمیں ملا کسی کو نہیں ملا. یہ بلیسنگ ہے فرشیزہ کی بتا رہا ہوں. یہ بلیسنگ ہے، جیسا خدا ہمیں ملا. ہمارا خدا الگ ہے لوگوں کا خدا. نتیجہ کیا کر دیا؟ خدا کو محشر کے میدان میں ایک کرسی پہ بٹھا دیا. اور جہنم میں اللہ جو ہے نا، ایسی روایتیں ملیں گی کہ جہنم میں گناہ گاروں کو ڈالتا جائے گا اور جہنم سے کہے گا تیرا پیٹ بھرا؟ کہ نہیں، اپنا پیر رکھ دے گا. نعوذ باللہ. یعنی جو خدا کو بھی جہنم میں پہنچا. اور جیسا نبی ہمیں ملا کسی کو نہیں ملا، انہیں اپنے جیسا ملا. ہمیں جو ملا وہ کسی کے جیسا نہیں. یا تو علی جیسا ہے، یا حسن جیسا ہے، یا حسین جیسا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد
اور جیسا علی ہمیں ملا وہ کسی کو نہیں ملا. جیسے حسن ہمیں ملے، جیسے حسین ہمیں ملے، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے گا. اسی لیے چھٹے امام نے کیا کہا، جب تم اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنے ماں کے حق میں دعا کرنا. محبت میں ٹھنڈک ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں گرمی ہوتی ہے، اتنی گرمی کہ نہ سونے دیتی ہے، چین ختم ہو جاتا ہے. یہ محبت الگ ہے جس میں سکون ملتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، کیونکہ یہ حقیقی محبت ہے. ہوس میں گرمی ہوتی ہے، محبت میں ٹھنڈک ہوتی ہے. اللہ نے ان کے لیے عشق کی منزل پہ چلے جانے کے لیے کہا. خالص محبت میں عشق میں آدمی سب کچھ لٹا دیتا ہے، گھر بار دولت اولاد سب کچھ ختم کر دیتا ہے. عشق ایسی چیز ہے کہ عشق ہو تو ان سے ہونا چاہیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رسول نے کیا کہا، دیکھو تم پہاڑوں پہ صحراؤں میں خدا کو نہ ڈھونڈو، بلکہ تم ہماری اتباع کرو. یعنی یہ دیکھو ہم کس سے محبت کرتے ہیں، تم ہم سے محبت کرو، وہ تم سے محبت کرے. ہم اللہ سے محبت کریں یہ اور بات ہے، اللہ ہم سے محبت کرے. جب محبت وایا اہل بیت جاتی ہے تو اللہ ایکسیپٹ کرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا. اور کیسے کیسے چاہنے والے ملے. جناب عیسیٰ کا مشہور واقعہ ہے، 7,000 تھے ان کی امت میں. کتنے لوگ؟ 7,000، 7,000. بہت خوش ہو گئے ایک دن گنتی کر کے کہ پروردگار میرے چاہنے والے 7,000 ہیں. کہ میں نے انسان کو بنایا، میں جانتا ہوں کہ 7,000 کسی کے چاہنے والے نہیں ہوتے. کہ پروردگار یہ سب اٹھتے بیٹھتے میری تعریف کرتے ہیں، میرے آگے پیچھے ہوتے. آگے پیچھے ہونا اور بات ہے، عشق کی منزل پہ نہیں ہے. کیا میں آزماؤں گا؟ کیا پہلے فلٹر کرو. 7,000 میں سے 700 چنے، کیا یہ میرے چاہنے والے؟ کیا نہیں، اور چنو. 700 بھی کسی کے چاہنے والے نہیں ہوتے. 70 کا نہیں یہ بھی زیادہ ہے، اور چنو. 7 کا یہ بھی زیادہ ہے. ایک کو چنا جناب عیسیٰ نے کہ اب آزماؤ اس کی محبت کیسی ہے. کہ اچھی بات ہے. کہ میں تبلیغ میں جا رہا ہوں، چلو گے؟ کہ ہاں خالی بیٹھا رہتا ہوں، چلتا ہوں. نکل پڑا اور بڑا خوش کہ آپ نے 7,000 میں سے مجھے چنا ہے، میں کتنا خوش نصیب. کہ چل آگے پتہ چلے گا تو کتنا چاہنے والا ہے. ایک بستی آئی، بھوک لگی. کہ ہاں بہت بھوک لگی. کہ مجھے بھی لگی. تیرے پاس کتنے درہم ہیں؟ کہ 2 درہم. کہ میرے پاس 1 ہے. 3 ہو گئے، جا 3 درہم کی روٹی لے آ اور ساتھ میں سالن لے آ. گیا بستی میں 3 درہم کی 3 روٹیاں ملی اور ایک گوشت کا سالن ملا. کسی پرندے کا گوشت تھا، اس کا سالن ملا. چلتے ہوئے آ رہا تھا، راستے میں شیطان نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہو؟ کہا عیسیٰ کے پاس جا رہا ہوں. کہا یہ کیا ہے؟ کہ روٹی ہے. کتنی ہے؟ کہ 3 ہے. کہ تمہارا نقصان ہے. ان کا 1 درہم، تمہارے 2 درہم. 1.5 بھی کھاؤ گے تو نقصان کس کا ہے؟ کہ ہاں یہ تو نقصان میرا ہے. کہ 1 کھا لو. کہ ہاں اچھی بات ہے. شیطان کی پٹی تھی، 1 روٹی کھا لی. کہ آپ بتانا نہیں عیسیٰ کیونکہ 3 روٹی تم نے خریدی. کہ نہیں بتاؤں گا. دیکھیے 1 کو چنا تھا. 1 کو چننے کے چناؤ ایسے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ نے اسلام میں الیکشن نہیں رکھا، سلیکشن رکھا. کیونکہ چنے ہوئے ایسے نکلتے ہیں. نبی کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے تو امت کا چناؤ کہاں سے اچھا ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے اور محمد. اب جناب عیسیٰ کے سامنے لا کے اس نے روٹی رکھی. کہ کیا 2 کیسے آئی؟ کتنے درہم تھے؟ کہ 3. کہ روٹی کتنی آئی؟ کہ 2 آئی. کہ 2 جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ کہ نہیں آپ سے جھوٹ بولوں گا کیا؟ آپ تو سچائی جانتے ہو، آپ تو دلوں کا راز جانتے ہو. کہ اسی لیے تو پوچھتا ہوں روٹی کتنی آئی؟ کہ وہ تو 2 آئی. کہ 3 آنی چاہیے، 2 کیسے آئی؟ کہ نہیں مہنگائی بڑھ گئی. اب جناب عیسیٰ نے کہ پروردگار سچ کہا تو نے. 1 کو چنا، وہ بھی جھوٹا نکلا، وہ بھی سچ نہیں بول رہا میرے سامنے. کہ اب 1 موقع اور دے مالک. کہ ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا چلو رکھو. اشارہ کیا، وہ جو گوشت تھا پرندہ بن کے اڑ گیا. اب تعریف کرنے لگا، واہ واہ جناب عیسیٰ، کیا کمال اللہ نے آپ کو دیا اور میں کتنا خوش نصیب ہوں. آپ جیسا نبی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. آئی ایم دا لکیسٹ فیلو. کہ ساری تعریفیں ایک طرف رکھ. روٹی کتنی تھی؟ وہ تو 2 تھی. ابھی بھی عقل نہیں ہے. کہ پروردگار 1 موقع اور دے دے. ٹھیک ہے آزماتے جانا. اب وہاں سے چلے، سمندر آیا، دریا آ گیا. جب دریا آیا تو دریا پہ جناب عیسیٰ چلنے لگے. کہ میں تو چل نہیں سکتا، مجھے سوئمنگ نہیں آتی. کہ تجھ سے کچھ نہیں کہا سوئمنگ کر، میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے گا.
کہ نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن تعریف کرنے لگا. کیا کہنے، آپ سمندر پہ چل سکتے، آپ گوشت کا پرندہ بنا سکتے. کہا ساری تعریفیں چھوڑ، پہلے بتا روٹی کتنی تھی. کہا وہ تو 2 ہی تھی. کہ اب بھی عقل نہیں آئے تیرے کو، اب بھی سچ نہیں بولے گا. اب اس کے بعد آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور ماں بہت رو رہی ہے. کہ کس کا جنازہ ہے؟ کہ میرے بیٹے کا. ایک ہی بیٹا تھا، مر گیا. کہ چاہتی ہو زندہ ہو جائے؟ کہاں، وہ عیسیٰ ہے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ان کے پاس چلو. آ گئی کہ میں آپ پہ ایمان لاؤں گی اگر میرا بچہ زندہ ہو جائے. عیسیٰ نے سوچا کہ چلو یہ بھی ایک موقع ہے، شاید اسے عقل آ جائے یہ معجزہ دیکھ کے. اب اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا پروردگار اسے زندہ کر دے. وہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا. جب زندہ ہو کے بیٹھ گیا تو اب یہ چھلانگیں لگانے لگا، کودنے لگا، نعرے لگانے لگا. کیا کہنے جناب عیسیٰ کے، کیا ساری باتیں چھوڑ، بتا روٹی کتنی تھی؟ کیا وہ تو 2 تھی. اب جناب عیسیٰ کو جلال آیا. کیسا کم وقت، برابر دیکھ رہا ہے، معجزے دیکھ رہا ہے، کمال دیکھ رہا ہے، پھر بھی جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے. کہ پروردگار آخری ایک چانس دے دے. کہ ٹھیک ہے. اب چلنے لگے، راستے میں سمندر آیا، سمندر کے کنارے 3 سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی. جناب عیسیٰ سے کہا یہ سونے کی اینٹیں، کیا ارادہ ہے؟ کہ اٹھا لوں. کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. کہ نہیں مجھے تو ہے. کہ اگر تجھے ہے تو پھر مجھے بھی ضرورت ہے. کیا کریں گے؟ ایک تیری ایک میری. تیسری اٹھا کے پھینک رہے. کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ دیکھو تو نے 1 روٹی کھائی، میں نے 1 روٹی کھائی، لہٰذا ایک ہو گیا، ابھی یہ تیسری پھینک دیتا. کہ نہیں میں نے 1 روٹی پہلے کھا لی. لالچ کی وجہ سے جھوٹ بول رہا تھا، اور لالچ کی وجہ سے سچ بھی بول رہا ہے. تو سچ بولنے کی لالچ کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو چاہیے کہ سچائی کی طرف جائے. آپ دیکھیں کیسے کیسے چاہنے والے. جناب عیسیٰ نے اتنوں میں سے چنا، لیکن ایک چاہنے والا نہیں ملا. لیکن ہمارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جی ہونڈا سٹی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، صلوات پڑھے گا محمد وعلیہ. نبی تھے لیکن ایک صحیح چاہنے والا نہیں ملا. لیکن مولا کے کیسے کیسے چاہنے والے تھے. آپ سوچیں کوفے کا بے تاج بادشاہ علی راستے سے چلتے ہوئے آ رہے. وہ زمانہ جب کہ لوگ سواری سے اترتے نہیں تھے، مولا پیدل آ رہے تھے. دنیا حیران ہے کہ علی کی سادگی پر. کوفے کا بے تاج بادشاہ علی. دیکھا کہ میسم تمار کھجور بیچ رہے ہیں، دھوپ تیز ہے. کیا میسم کھانا کھایا تم نے؟ کہا نہیں مولا ابھی کھایا نہیں، کھاؤں گا. کہا جاؤ پہلے کھانا کھاؤ. کہا مولا دکان ہے. کہا میں بیٹھوں گا. اللہ اکبر. ایک معمولی سے انسان میسم، فٹ پاتھ پہ بیچنے والا. کبھی ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے دوست کو دیکھیں فٹ پاتھ پہ، تم جاؤ میں کھڑا ہوتا ہوں. کبھی نہیں کریں گے. یہ علی ہے، یہ علی ہیں. یاد رکھیے پیشے سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا ہے، کردار سے انسان کو بڑا بنایا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے. تو میسم کہتے ہیں کہ مولا آپ بیٹھو گے. کہ کیا برائی ہے، جب تم بیٹھ سکتے ہو تو میں بھی بیٹھ سکتا ہوں. کہ ٹھیک ہے مولا اگر آپ کا حکم ہے تو میں جاتا ہوں. میسم کھانا کھا کے آئے اور بڑے خوش ہیں کہ آج میرے دکان پہ میرا مولا بیٹھا ہوا ہے. آئے، کہا کہ کھانے کے بعد ذرا آرام کرنا چاہیے، تم ذرا آرام کرو میں بیٹھتا ہوں. میسم حیران ہو گئے، مولا آپ بیٹھو گے؟ کہاں بیٹھوں گا. میسم آرام کرنے لگے. اتنے میں ایک منافق ادھر سے گزر رہا تھا جو دشمن علی تھے. اس کی بیوی مومنہ تھی. اس نے کہا یہ کیا ہے، آج علی کیسے بیٹھے ہوئے اور عجیب ڈھنگ سے بزنس کر رہے تھے. لوگ آتے کہ یہ پیسہ اس کا کھجور چاہیے. کہ مجھے پتہ نہیں کیا قیمت میسم نے لگائی ہے، تم ایسا کرو تم کو تو پتہ ہوگا نا، غلے میں پیسہ ڈالو، جتنے کھجور آتے اٹھا لو اس کے. اب اس نے دیکھا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے مجھے علی کو دھوکہ دینے کا. میرے پاس ایک کھوٹا سکہ ہے، اس کو چلا لیتا ہوں. گھر گیا، بیوی سے کہا وہ کھوٹا سکہ کا کیوں؟ کہا میں آج علی کو دھوکہ دینے جا رہا ہوں. کہا کس کو دھوکہ دے گا تو؟ وہ علی کو جس کی اجازت سے سورج طلوع ہوتا ہو، جس کی اجازت سے چاند غروب ہوتا ہو، تو اس کو دھوکہ دے گا؟ کہا میں نے دیکھا ہے، بڑا اچھا موقع ہے، دے تو صحیح. لے کے چلا. آیا، سکے کو دکھایا نہیں. مولا میرے ہاتھ میں سکہ ہے، اس کے کھجور چاہیے. کہا غلے میں ڈال دے، لے لے. ڈال دیے، جلدی جلدی کچھ کھجور اٹھائے اور خوشی خوشی گھر پہنچا. کہا تو کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس علم غائب ہے، دیکھ میں دھوکہ دے کے آیا.
کہ ایسے کھجور تو ہی کھا، میں وہ کھجور نہیں کھاتی جو دھوکے سے لائے گئے۔ اب اس نے رومال کھولے تو دیکھا بچھو ہے، حیران ہو گئے، یہ کیا؟ علی نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ علی نے نہیں دیا، تو دھوکہ کھایا ہے۔ اب نکل کے آیا، یا علی آپ نے کھجور نہیں دی؟ کہا میں نے کب دی؟ تو نے اٹھائے تھے۔ کہا میں نے تو کھجور ہی اٹھائے تھے، یہ بچھو کیسے بنے؟ یہ دھوکہ میرے ساتھ کیسا ہوگا؟ تو نے کون سا اچھا کام کیا تھا؟ تیرا کھوٹا سکہ تو نے ڈالا تھا۔ یا علی آپ نے دیکھا نہیں تھا۔ مولانا نے کہا میری تلوار جب 7 نسلوں کو دیکھ سکتی ہے، صلوات پڑھے ور محمد یہ تھے جناب سلمان۔ جناب سلمان اتنا عشق کی منزل پہ، اس مقام پہ پہنچ گئے تھے مولا کے۔ دیکھیے جب میگنیٹ مائنڈ میں میگنیٹ بننے لگتا ہے تو آس پاس کے ذرات اس سے چپک جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوہے کے ٹکڑے اس سے چپک جاتے ہیں۔ صحبت کے اثر میں میگنیٹ کا جو پاور ہوتا ہے اس میں بھی آ جاتا ہے۔ آپ ایک میگنیٹ کے ساتھ ایک سیفٹی پن کو رکھیے، بعد میں دیکھیے وہ دوسرے سیفٹی پن کو اپنی طرف کھینچ دیے۔ مولا کے ساتھ جو ہوتے تھے ایسے قربت لے لیتے تھے کہ وہ کمالات ان کے اندر بھی آ جاتے تھے۔ جناب میثم تمار کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں، 4 سال مسلسل مولا کی خدمت کی۔ ایک دن مولا نے کہا میثم تم نے بڑی خدمت کی ہے، تمہیں کچھ چاہیے؟ کہ ہاں کچھ علم دے دیجیے۔ دیکھیے علم کی پیاس ہوتی تھی ان کے پاس۔ ہمارے ائمہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، کسی کو موقع نہیں ملے۔ ایک جناب جعفر صادق علیہ السلام کا موقع لیکن انہوں نے کوئی مسجد نہیں بنائی۔ موقع ملا تھا، کچھ بھی کر سکتے تھے، مسجد نہیں بنائی۔ انہوں نے بنایا کہ یونیورسٹی بنائی، ایجوکیشن کے اوپر زور دیا، کیونکہ جہاں ایجوکیشن ہوتا ہے وہاں انسانیت ہوتی ہے، تمیز سیکھتا ہے انسان۔ جتنا آدمی پڑھا لکھا ہوتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا مولا کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ اور ایک چیز غور کیجیے گا، چھٹے امام نے جو یونیورسٹی کھولی اس وقت کوئی یونیورسٹی نہیں تھی سوائے مدینے کی یونیورسٹی کے۔ یورپ سے اسٹوڈنٹس آ کے پڑھتے تھے، 4000 اسٹوڈنٹ تھے ہمارے چھٹے سرکار کے، 4000 اسٹوڈنٹس۔ اور یونیورسٹی اس لیے کا الگ الگ شعبے ہوتے، کالج میں شعبے الگ الگ، ڈپارٹمنٹس الگ نہیں ہوتے، سبجیکٹ الگ ہوتے۔ یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹس الگ ہوتے، تو طب کا ڈپارٹمنٹ، سائنس کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا، سوشیالوجی کا الگ تھا، میتھس کا الگ تھا، گرامر کا الگ تھا، ہسٹری کا الگ تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی میں ایک ایک سبجیکٹ کا ایک ایک لیکچرر ہوتا ہے، لیکن مولا جعفر صادق علیہ السلام کے یونیورسٹی میں سبجیکٹس الگ تھے لیکن لیکچرر ایک تھا۔ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے بتائیے؟ ہمارے ائمہ جیسے کوئی ہوں تو بتائیے، یا فلاں کو نہیں مانتے یا فلاں، ارے ماننے کے لائق کوئی ہے ہی نہیں سوائے 14 کے، تو ہم کیوں مانے کسی؟ ایک صلوات پڑھے ور محمد والا۔ چاہوں گا آپ سے کہ میثم تم جانتے ہو کہ تمہاری موت کیسے ہوگی؟ کہ مولا یہ تو غیب کا علم ہے، میں کیسے جانتا ہوں؟ آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہ یہ پودا دیکھ رہے ہو، چھوٹا سا کھجور کا پودا، کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ کھجور کا پودا ہے۔ کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا اور کھجور کا تناور درخت بن جائے گا، سمجھ لینا تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا۔ کہ اس سے میری زندگی کا کیا واسطہ ہے؟ کہ اسی پہ تمہیں پھانسی دی جائے گی، کوئی اور ہوتا تو ایسی کو ختم کر دو۔ لیکن میثم کیا کرتے تھے؟ وضو کرنے کے بعد وضو کے بچے ہوئے پانی سے پودے کو سینچ رہے تھے۔ وہ اپنی موت کو اپنے ہاتھ سے پالنے والے کا نام میثم ہے۔ اور جب یہ پودا بڑا ہوا، اچھا مولا سے پوچھا مجھے پھانسی کیوں دی جائے گی؟ پھانسی خطا کار کو دی جاتی ہے، میری خطا کیا ہوگی؟ کہ تمہاری خطا یہ ہے کہ تم میرے چاہنے والے ہوگے، اور میرے چاہنے والے لوگوں کو کھلتے ہیں، تمہارے لوگ دشمن ہو جائیں گے کیونکہ تم میرے چاہنے والے ہوں گے، اور اسی وجہ سے تمہیں پھانسی دی جائے گی کیونکہ تم میرے فضائل بیان کرتے ہو۔ کہ اگر یہ بات ہے، کھل کے فضائل بیان کرنا شروع کیے جناب میثم، ہر جگہ علی علی کرتے جاتے تھے، اٹھتے بیٹھتے یا علی یا علی، یہاں تک کہ پودا بڑا ہو گیا۔ اب اور کھل کے فضائل، یہاں تک کہ حاکم نے
کہا اس کو لے کے آؤ، گرفتار کر لیا گیا، کہا تمہیں پھانسی دی جائے گی، کہا یہ تو میرے مولا نے کہا تھا اور مجھے پتہ بھی ہے کہاں پھانسی دی جائے گی، کہا اور کیا کہا تھا تمہارے مولا نے، کہا میرے مولا نے کہا تھا میری زبان کاٹ لی جائے گی، کہا یہ بات ہم نہیں کریں گے، ہم تمہارے مولا کے کلام کو جھٹلا دیں گے، ہم پھانسی دیں گے، زبان نہیں کاٹیں گے، کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، جب علی نے کہہ دیا تو ہو گیا، اس لیے کہ کاتب تقدیر کا نام علی ابن ابی طالب۔ کہا ٹھیک ہے اسے لے جائے پھانسی دے تو زبان مت کاٹنا، پھانسی دے دیا گیا، جسم پورا میسم کا مردہ ہو گیا لیکن زبان یا علی یا علی یا علی یا علی کر رہی تھی۔ اب لوگوں میں انقلاب آنے لگا کہ اس کا مطلب میسم حق پہ تھے، جسم مر گیا لیکن زبان بول رہی، کہ مرنے کے بعد کوئی بولتا نہیں، جب میسم بول رہا ہے تو اس کا مطلب میسم جس کو چاہتا ہے وہی حق ہے۔ اب یہ رپورٹ حاکم کے پاس ہو چکا، جلدی سے جاؤ اس کی زبان کاٹو۔ جلاد گیا زبان کاٹنے کے لیے، ہاتھ سے پکڑنا چاہا، لب میسم مسکرائے کہ میں نہ کہتا تھا، میرے مولا نے کہا میری زبان کاٹی جائے گی ورنہ خدا کی قسم قیامت آ جائے گی۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، ذکر علی کے واسطے اونچائی، دیکھیں نیچے بیٹھ کے ذکر نہیں ہوتا، ممبر پہ بیٹھ کے ہوتا ہے، ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، میسم اسی خیال سے سولی پہ چڑھ گئے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل۔ یہ تھے چاہنے والے۔ اب یہاں پہ مولا نے کیا کہا، میسم تمہیں چاہیے یہ علم؟ مولا مجھے چاہیے، کیوں نہیں چاہیے؟ کہ یہ انبیاء کو بھی نہیں دیا گیا تھا لیکن میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم میرے سچے چاہنے والے ہو، جسے علی کہہ دے تو میرا چاہنے والا ہے، ہم کہیں یہ اور بات ہے کہ میں مولا ہی ہوں، میں مولا کا چاہنے والا، جسے مولا کہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے وہ سچا چاہنے والا ہوتا ہے، کہ میں یہ علم تمہیں دینا چاہتا ہوں، ادھر آؤ، قریب میں آئے، ایک مرتبہ سینے سے لگایا، جاؤ تمہارے سینے میں یہ علم منتقل ہو گیا۔ اب جب تم جسے بھی دیکھو گے جان جاؤ گے کہ اس کی موت کی وجہ کیا ہوگی۔ ادھر میسم خوش ہو گئے کہ مولا سے بہت بڑا تحفہ ملا۔ اب یہاں پہ چل کے آپ کو یہاں پہ رک کے بلکہ ایک اور منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ رسول خدا تشریف فرما ہے، ننھے سے حسین آگے سے جا رہے ہیں، ٹھیک حسین کے پیچھے پیچھے ایک اور بچہ ہے، جہاں سے حسین کا قدم اٹھتا وہاں کی مٹی اٹھا کے اپنے ماتھے پہ لگاتا جا رہا ہے۔ کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ کہ یہ مظاہر کا بچہ ہے۔ کیا نام ہے؟ حبیب ہے۔ کہ بلائے حبیب، تمہارے باپ نے تمہارا صحیح نام رکھا، حبیب کا مطلب دوست، تم میرے حسین کے دوست ہو، لہٰذا میں جیسا میں حسین کو چاہتا ہوں تمہیں بھی چاہتا ہوں۔ سینے سے لگایا، کہنے لگے کہ تیرا خاتمہ ایسا ہوگا کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے۔ اب جناب حبیب ابن مظاہر روز کہتے تھے اپنے باپ سے کہ بابا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میرے مولا حسین کو گھر پہ بلایا جائے۔ کہ ٹھیک ہے، تو میں رسول اللہ کو بھی بلا لیتا ہوں۔ مظاہر پہنچے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر مہمان بن کے آئیں۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ گا۔ کہ میرے بیٹے کی خواہش ہے کہ حسین کو بھی لے کے آئے۔ کہ اچھی بات ہے، لے کے آ جائیں گے۔ بہت غور سے سنے گا، بہت یعنی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا بھی ہو، ایسا واقعہ جس سے میسیج ملتا ہے کہ حسین کی عظمت کیا ہے۔ حسین کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین کوئی معمولی انسان کا نام نہیں ہے، جس کے صدقے میں سب کچھ ہوتا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور حسین کی جو اصلی حکومت ہے وہاں ہے، یہاں پہ تو مولا کی حکومت کو کوئی سمجھے گا نہیں۔ ویسے تو ساری کائنات پہ، دنیا اور آخرت میں ان کی حکومت ہے، لیکن ہمیں جو پتہ چلے گا امام حسین کی حکومت کا، وہ دنیا میں رہ کے نہیں، آخرت میں پتہ چلے گا۔ اب حبیب ابن مظاہر بڑے خوش ہیں، صبح سے انتظار کر رہے ہیں، شام کی دعوت ہے۔ ماں کہتی ہے بار بار میرا بیٹا کوٹھے پہ جاتا، باہر دیکھتا، ابھی میرا مولا نہیں آیا، کتنا دیر اور لگے گا؟ باپ کہتا کہ ابھی انتظار کرو، شام ہوگی تب مولا حسین آئیں گے، اپنے نانا کے ساتھ آئیں گے۔ اتنی بے چینی تھی کہ ایک مرتبہ جس وقت اس گلی میں داخل ہوئے رسول اللہ حسین کے ساتھ، دور سے حبیب نے دیکھا کہ میرا مولا آ رہا ہے، تو فرط محبت میں آگے بڑھے، بھول گئے کوٹھے پہ، اوپر سے نیچے گرے اور انتقال ہو گیا۔
حبیب بن مظاہر کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو باپ نے کہا یعنی ان کی وائف سے خبردار رونا نہیں، کیونکہ حسین بھی ہے، رسول اللہ پہلے کھا لیں پھر ہم بتائیں گے، اس سے پہلے نہیں بتانا ہے، کیونکہ مجھے نہیں چاہیے کہ حسین غمگین ہو جائے اور غم کے مارے کھانا کھانا چھوڑ دے، لہٰذا میت کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ مقاتل لکھتے ہیں اب اس کے بعد اب ایک سوچئے، جس ماں باپ کا اکلوتا بیٹا مر جائے ان کا کیا حالت ہوگی، لیکن رسول اللہ جب آئے تو مظاہر نے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلائی، آئیے قبلہ چلی آئی۔ حسین ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کہ کیا ہوا؟ کہ آپ کو لینے کے لیے تو مظاہر آ گیا، مجھے لینے کے لیے میرا بچپن کا دوست کیوں نہیں آیا؟ اب باپ نے کچھ نہیں کہا، بہرحال امام حسین اندر آئے، ادھر ادھر دیکھ رہے، اب کھانا چنا گیا کہ جب تک حبیب نہیں آئیں گے حسین کھائے گا نہیں۔ اب اندر سے مان کے رونے کی آواز آئی، کہ کیا ہوا؟ کہ میرا بچہ رہا نہیں، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، حبیب کو واپس آنا پڑے گا۔ ننھے سے حسین نے حبیب کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، جب تمہاری ضرورت حسین کو ہوگی تب جان دینا، اب نہیں، اٹھو حبیب، اتنا کہا تھا حبیب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ مظاہر نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہ ملک الموت لے کے جا رہے تھے، میں نے میرے مولا حسین کو دیکھا، رک جاؤ، میری مرضی نہیں ہے کہ یہ ابھی مر جائے، لہذا اسے واپس کیا جائے۔ وہی چیز امام حسین نے خط میں لکھا تھا، اے رجل فقیہ، اللہ اکبر، جسے امام فقیہ کہے اسے حبیب ابن مظاہر کہتے، اے رجل فقیہ، ایک غریب حسین کا تجھے سلام۔ جب غریب حسین لکھا، امام حسین سے رہا نہ گیا، کیا بات ہے، حبیب ابن مظاہر پریشان ہو جائے، میرا مولا کی حالت اتنی خراب ہوگی کہ غریب، کیونکہ عرب میں اپنے آپ کو انسان اس وقت غریب کہتا تھا جب اس کا کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو، کہ میرا مولا اتنا بے یار و مددگار ہو گیا کہ اب مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ جانتے ہو صبح سے لشکر پہ لشکر آ رہے، جب بھی کوئی دستہ آتا کہ 4000 کا دستہ آیا، 20,000 کا دستہ آیا، 50,000 کا دستہ آیا، فلاں حاکم کا دستہ ہے، تو ننھی سی سکینہ پریشان ہو جاتی۔ 4000 جو تیر کمان والے آتے تھے، کمان کڑکاتے ہوئے آتے تھے، تلوار والے آتے تھے، تلواروں کو لڑاتے ہوئے آتے تھے، نیزے والے آتے تھے، تاکہ بچوں کے دلوں پہ دہشت پیدا ہو اور بچے ماؤں کو پریشان کرے، اور وہی ہوا۔ سکینہ بڑی پریشان ہو گئی، تو کہا کہ کس کا دستہ ہے؟ کہ فلاں کا دستہ ہے۔ فلاں کا کس کے لیے ہے؟ یزید کی مدد کے لیے ہے، یزید کی مدد کے لیے۔ ایک مرتبہ آ کے مولا عباس سے کہتی ہے، چچا جان ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں ہے۔ مولا عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹا ہم ہیں نا، کیوں ڈرتی ہو؟ ایک مرتبہ حسین کے پاس آئے، بابا سب یزید کی مدد کے لیے آئے، بابا ہمارا کوئی مددگار نہیں آئے گا؟ حسین نے کہا آئے گا، اس کا نام حبیب ابن مظاہر ہوگا۔ ایک مرتبہ حبیب نے جب خط پایا تو اپنی بیگم سے کہا کہ تم کیا کہتی؟ کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ حبیب امتحان لینا چاہتے تھے اپنی بیوی کا، کہا کہ میں سوچ رہا ہوں 2 شہنشاہوں کی جنگ ہے، میں کیا کروں گا؟ تو جناب حبیب ابن مظاہر کی بیوی نے اپنی چوڑی اتاری، سامنے رکھی، چادر اتار کے سامنے رکھی، کہ آپ یہ پہن کے بیٹھیے میں جاتی ہوں۔ حبیب ابن مظاہر کو رو رہا ہے، چلا کے رو کے کہتے ہیں ہائے میرا مولا اتنا غریب ہو گیا، عورتیں بھی جا کے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ کہے کہ حبیب ابن مظاہر کہتے چلو سامان سفر باندھو میں جا رہا ہوں، لہٰذا سامان سفر باندھ کے چلے تو حبیب کا ایک بیٹا تھا، کہا کہ بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہ کربلا جا رہا ہوں۔ بابا میں چلوں؟ کہ نہیں بیٹا تم ابھی انتظار کرو۔ بیٹے کو انتظار تھا میرا بابا آئے گا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ پھر بابا کبھی نہیں آئے گا۔ ادھر حبیب ابن مظاہر جب کربلا پہنچے، مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں، جیسے کربلا پہنچے تو سب سے پہلے مولا عباس کو حسین نے پکارا کہ دیکھو میرا حبیب آ رہا، چلو استقبال کے لیے۔ حسین پیدل نکلے استقبال کے لیے، دور سے حبیب نے دیکھا تو اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا کے رونے لگے، مولا یہ کیا کر رہے ہو؟ غلاموں کا کوئی ایسا استقبال کرتا ہے؟ آپ تو آقا ہے، آپ میرے مولا ہے، کیا تو نہیں جانتا حبیب تو آ کے کتنا بڑا احسان سکینہ پہ کیا ہے؟ سکینہ مجھے بار بار صبح سے پوچھتی ہے کہ ہمارا مددگار نہیں آئے گا، کوئی ہمارا مددگار نہیں آئے گا، اور حبیب تیرے آنے کی وجہ سے بچوں کو ڈھارس بن گئی ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم ادھر حبیب پہنچے، جناب زینب کو پتہ چلا کہ حبیب آ گئے،
کہ فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کہنا. جیسے زینب کا سلام پہنچا حبیب اپنے آپ کو تماچے مارنے لگے. اللہ اکبر، کیا شہزادی زینب مجھے سلام کر رہی، یہ حالت ہو گئی. جناب حبیب ابن مظاہر کہتے اب مجھے اجازت دیجیے مولا، اب مجھے دیکھا نہیں جاتا. جناب حبیب ابن مظاہر نے وہ جنگ کی، بڑے بڑے شہ سواروں کو اٹھا کے پٹکا، اور آخر میں وہ موقع آیا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کو ایک بھالا لگا جس سے وہ برداشت نہیں کر سکے. آپ جانتے ہیں بھالا کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر میں ایکسپلین کروں، تصور میں آپ جب سوچو گے رو گے، جب سوچو گے. دیکھیے رونے کے لیے الفاظ نہیں، احساس چاہیے. جو ہتھیار ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ فاصلے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے تو قریب میں آ کے وہ حملہ کرے گا، تلوار ہے تو تھوڑے فاصلے سے حملہ کرے گا، تیر ہے تو اور فاصلے سے. لیکن بھالے کے لیے کہتے ہیں کہ 20 قدم پیچھے آدمی جاتا ہے، وہاں سے بھالا توڑ کے دوڑتا ہوا آتا ہے اور مارتا ہے. حبیب کو ایک بھالا لگا، حبیب برداشت نہیں کر سکے، دنیا سے گزر گئے. حسین کو کتنے بھالے لگے، حسین کو کئی بھالے ایسے. جب بھی ایک کوئی بھالا لگتا، اسی لیے ہمارے امام زمانہ کہتے سلام ہو میرے بابا، میرے جد حسین پر، جس کی دائیں طرف کی پھسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف آ گئے، بائیں طرف کی پھسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی. ایک بھالا لگتا حسین، کبھی اے بابا، کا دوسرا بھالا لگتا اے اماں، تیسرا بھالا لگتا. وہاں سے مولا حسین برابر مولا عباس کو پکارتے تھے، ہائے عباس، ہائے عباس. ہزار محترم، یہاں تک کہ حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہوگی. جب تمام شہداء کی شہادتیں ہوگی، ایک منزل پر لے کے جانا، سب کے سر قلم کیے گئے. اور جب لاشوں کو پامال کرنے کی باری آئی، عرب میں جس کو سب سے زیادہ عزت گرانی ہوتی اس کے لاشے کو پامال کیا جاتا. تو جتنے الگ الگ صحابیوں کے چاہنے والے تھے وہ آ کے اپنے اپنے صحابیوں کو لے کے چلے گئے. اسی طریقے سے حبیب کے خاندان والے آ کے حبیب کو بھی لے کے چلے گئے. اور حسین کی لاش ایسی تھی کہ کوئی ہٹانے والا نہیں تھا، پامال کیا گیا. یہاں تک کہ حبیب کے سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا. اور جب یہ نیزہ پہنچا ہے نا شام میں، تو اس وقت یہ ہوا کہ ہنگامہ مچ گیا. ہنگامہ کوفے میں آنے کے بعد یہ قافلہ، کوفے والے سب جمع ہو گئے. اتنے میں بچوں کے ہاتھ میں پتھر دیے گئے، کیا پتھر مارو، یہ بیویوں کو پتھر مارو. اسی میں حبیب کا بیٹا بھی تھا، یوسف نام تھا، یوسف کو بھی پتھر دیا گیا. اب یہ یوسف نے دیکھا اور ابھی چاہتا ہے کہ پتھر مارے. ادھر سے حبیب کی آواز آئی، یوسف پتھر نہ مارنا، جس کا نشانہ یہ لوگ بنا رہے ہو کوئی اور نہیں، حسین کی بہن زینب، علی کی بیٹی ام کلثوم، علی کی بیٹی زینب، فاطمہ کی بیٹی زینب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضاء تسلیما لامر مولا. اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ تفاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسین، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی واقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار اس خلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. بحق زہرا و بیہا والہا بنوا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. اور اس وقت آپ کی آنکھیں نم ہے غم حسین میں. جب آنکھیں نم ہوتی ہیں جو دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے، اس پہ زہرا آمین کہتی ہے. لہذا ہم سب مل کے ہاتھوں کو بلند کریں، باز بلند آیہ کریمہ کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض. اور دعاؤں میں سب سے اہم دعا امام زمانہ کی، سب مل کے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا باز بنن فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ وقائدہ
وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے تمام ارواح مومنین و مومنات